پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا، گئے لمحوں کا غم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ محبت ہو تو بے حد ہو، نفرت ہو تو بے پایا، کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، خاص طور پر ہمارے یورپ کے صدر جاوید صاحب، واسطہ صاحب، یوسف صاحب، میرے ساری قیادت سال مبارک ہو۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کسی بھی پروسیس میں چلتے ہیں، کسی تحریک کو لے کے چلتے ہیں، تو وہاں رکاوٹیں بہت آتی ہیں۔ آج ہماری میٹنگ دیکھ لیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ دوست نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنگوں کے اندر ہتھیار کم لڑتے ہیں، جذبے زیادہ لڑتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے اندر جذبہ موجود رہے گا، ہمارے جذبات جو ہیں وہ زندہ رہیں گے، تو کبھی بھی ہم شکست کھا نہیں سکتے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن وقت آئے گا۔ جس طرح آج 76 سالوں کے بعد منارٹی پیپل الائنس ایسی پارٹی بنی ہے جو پورے پاکستان میں، اور اس میں ہمارا خواتین کا بھی جو کام کرتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو لیڈران گزرے ہیں وہ کوئی ایسی پارٹی بناتے کہ جس سے آج ہم فخر کے ساتھ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو یہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑتی۔ لیکن وہ قوم کے لیڈر نہیں تھے، بلکہ وہ صرف 4 سال کے لیڈر تھے، کیونکہ 5ویں سال انہوں نے الیکشن میں جانا ہوتا۔ وہ 4 سال لیڈرشپ کرتے تھے، 5ویں سال دیکھتے ہیں کہ جیتوں گا یا ہاروں گا۔ ہار گئے تو لیڈرشپ، قوم کے لیڈر، قوم کا درد رہے گا۔ اگر جیت گئے تو آگے قوم چلے گی، ہار گئے تو سائڈ۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ باہر چلے گئے۔ اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے، جتنی بھی باتیں ابھی تک ہوئی دوستوں نے کی ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ ہمارے سسٹم کا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو سسٹم رائج ہے اس کا مسئلہ ہے، جو مخلوط سسٹم ہمارے ملک کے اندر ہے اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ سسٹم ایسا ہے کہ یہ ہمیں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ یہ ہماری جو میجورٹی ہے، جو مسلمان لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک نمبر 1 جمہوریت ہے، لیکن ہمارے لیے 2 نمبر جمہوریت ہے، کیونکہ ہم منتخب نہیں ہوتے، ہمیں سلیکٹ کیا جاتا ہے، ہم سے پیسے لے کے پارٹیوں والے کام کرتے ہیں۔ ابھی جیسے دوست بات کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اور جتنی بھی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہندوز کو ووٹ دیے۔ لیکن ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، یہ سارے سرمایہ دار ہیں، یہ معاشی دہشت گرد ہیں جو پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ معاشی دہشت گرد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ معاشیات پر ان کا کنٹرول ہے، اور یہ معاشی دہشت گردی کرتے ہیں اس ملک کے اندر، اور اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے کاروبار کو سپورٹ کر سکیں۔ اس ملک میں تعصب اتنا ہے، اب دیکھیں جب سے ہم نے شور کرنا شروع کیا ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے، پچھلے دنوں میرے گھر میں کاف لیگ کے صوبائی صدر طارق حسن صاحب آئے ووٹ کے سلسلے میں، تو وہ مجھے پاکستان کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں بتانے لگے، کرسچنوں کے لیے ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، معذرت کے ساتھ ہمارے تو جو 73 کا جو آئین ہے، 73 کا آئین ہے، اس میں بھی کوئی منارٹی کا بننا شامل ہے۔ یہ جو 2018 کی ترمیم ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ہم سے مشاورت نہیں کی، کسی لیول پر مشاورت نہیں کی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ اپنی طور پر مجبوریاں پارٹیوں میں جائیں، لیکن جب قوم کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہم آپ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ سماج کے لیے لڑنا چاہیے، لڑ نہیں سکتے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پیسے سے ان کی مدد کرو، اور اگر پیسے سے بھی نہیں مدد کرتے تو ان کے لیے دعا کرو، اگر دعا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے نظریے کی سپورٹ کرو، کیونکہ وہ اس معاشرے کی تمہاری جگہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ تمہاری جگہ کام کر رہے ہیں، اور ہم جو کام کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ منارٹی پیپل الائنس جو ہے وہ کبھی کسی بات سے نہیں ڈرتی۔ ہم تو اس وقت نہیں ڈرے 26 فروری کو جو
فساد ہو رہا ہے اس وقت آپ اگر دیکھیں تو جناب جو اسپیشلی جو کرسچینٹی ہے ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں ان پہ زیادہ کام ہو رہا ہے اور کسی ایک پارٹی کو میں ٹارگیٹ نہیں کرتا، ساری پارٹیاں اس وقت ہمارے کرسچنس کو نیچے نمبر دیے ہیں۔ میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، یہ معاشی دہشت گرد ہے، یہ معاشی دہشت گردی پورے ملک کے اندر ہے اور انہوں نے یرغمال بنایا ہوا اور انگریز والا سسٹم ابھی بھی رائج ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہوا، لیکن ہمارے ساتھ یہ کچھ زیادہ کیا ہے۔ میں جیسے پاسٹر صاحب ہیں چونکہ ہمارے مذہبی لیڈر ہیں تو ان کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ 2018 میں ایک ترمیمی بل پیش ہوا کہ 18 سال سے کم عمر کی بچیاں جو ہیں ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جب شادیاں ہو رہی ہیں زبردستی بچیوں کو لے جاتے ہیں اور اسلام قبول کرا کے شادیاں کرتے ہیں۔ تو وہ جب ترمیمی بل رمیش صاحب نے پیش کیا تو وہ بجائے اسمبلی کے پیش ہونے کے انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا اور اس کونسل نے اس بل کو کاٹ کے واپس کر دیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ بل جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا ہے، وہ تو اسمبلی کا ہے، لیکن اس کو کاٹ کون رہا ہے؟ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کاٹ رہا ہے۔ تو میں نے پھر وہاں پریس کلب میں یہ مطالبہ کیا کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل یہ کر سکتی ہے تو پھر ہماری بھی منارٹی نظریاتی کونسل بنائی جائے جو اپنے مسئلے خود حل کرے۔ اور دوستو یاد رکھیں جب تک ہم ڈرتے رہیں گے تو ہمارے فیصلے بھی اور کریں گے۔ آج ہمیں اپنا ڈر بہت سی باتیں ہمیں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے جب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم نے بولنا شروع کیا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہماری بات چیت جا رہی ہے، پارٹیوں نے لوگوں کو ٹکٹ دینا شروع کر دی ہے، لیکن ٹکٹ دیتے کہاں سے ہیں؟ ٹکٹ وہاں سے دیتے جہاں سے آپ جیتنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لالی پاپ دیے جاتے ہیں، بیوقوف بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دکھاوے